अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व यस्सर ली अमरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार मैं फिर आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। आज मैं आपसे अपनी बात का जो आगाज़ करूँगी कि हमें ज़िंदगी जो है, जिस ज़िंदगी को अल्लाह पाक ने हमें दिया है और इस ज़िंदगी को जीने का हुक्म दिया इस दुनिया में और आमाल कमाने के लिए भेजा, उसके लिए उससे जुड़ी हुई कुछ बातें करूंगी कि ये वही बात जो मैंने पिछले भी आपसे अपने टॉपिक्स में कही है कि ज़िंदगी जीने के लिए और अमाल कमाने के लिए अल्लाह ने हमको यहाँ भेजा है। जो उसका मकसद है वो यही है, जो उसकी किताब कुरान मजीद से भी ज़ाहिर होता है और उसमें वाज़े उसने आयात में उसको बयान किया है, जिससे समझ में यही आता है कि नेक अमाल कमाएं, अल्लाह के काम माने और इसी तरह ज़िंदगी गुजार कर आखिरत की तैयारी करें। तो इस तरह से ज़िंदगी जीने का जो हुक्म है उसी के बारे में है कि इसको जीने के लिए अब ये है कि अगर सिर्फ यही करना होते तो एग्ज़ाम की नौयत तो फिर कोई नहीं होती। तो इसीलिए उसमें अल्लाह पाक ने इस दुनिया को इतना सजा दिया है, इतना इसको खूबसूरत बना दिया है कि वो ये भी देखना चाहता है कि कौन इस दुनिया में आके साबित कदम रहता है, मतलब अपना उसमें फर्म डिटर्मिनेशन होता है, वो अपनी बात पर अपने कामों पर अडिग रहता है। उसको मतलब ये दुनिया का हुस्न और जो खूबसूरती और जो छलावा है ये उसको नहीं बहकाता। तो उसको ये देखना मकसूद है। और कुछ ऐसे सादा लोए इंसान तो होते हैं कि उनको आखिरत या लौटने की जो अपनी मंजिल मकसूद है, जो हकीकी मंजिल है, वो उसे भुला बैठते हैं और इसके बाद वो खुसारे में फंस जाते हैं। उनको ये दुनिया अपने आप में ट्रैप कर लेती है। तो ये बात समझने के लिए, जानने के लिए इसको ये भी मानना है कि दुनिया को इसीलिए अल्लाह ने इतना सजा दिया, इतना अल्लाह पाक सूरह मतलब आल इमरान में भी है और बहुत सी सूरतों में वाज़े किया है कि हमने दुनिया को इम्तिहान की जगह बनाया। तो इसलिए एग्ज़ाम में तो ज़ाहिर बात है टफेस्ट क्वेश्चंस भी होंगे। जितने ज़्यादा दावे करेगा इंसान की हम ईमान रखते हैं, तो जिसका जितना दावा होगा उसी हिसाब से उसका टेस्ट होगा। और अल्लाह पाक हर इंसान का टेस्ट जो है, उसकी जो भी कैलिबर है जो उसने उसको दी है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। अब ये थोड़ी होता है कि जैसे हमारे, और यही अल्लाह का इरशाद भी है कि बंदों से भी कि जब बात करो तो उस हिसाब से करो कि जिस लेवल पे जहाँ खड़े हुए हो, अगर मान लो बिल्कुल आप ऐसे लोगों के बीच में खड़े हुए जहाँ वो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, सीधे सच्चे बिल्कुल नादान लोग हैं, तो आप उस लेवल पर जाके बात करो। जहाँ आप इंटेलेक्चुअल्स के बीच में बैठे हो आप उस लेवल पे बात करो। जहाँ बच्चों के साथ हो तो उनके लेवल पे जाके बात करो। ये नहीं हो बच्चों से तो बुज़ुर्गों के लेवल पर बात कर रहे हो और बुज़ुर्गों से बच्चों के लेवल पे। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का एक क्राइटेरिया है, एक रूल है, उसको फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो हमको ज़िंदगी दी और उसको जीने का जो मकसद बताया, तो वो यही है कि हमें इसको जीना भी है, इसको कमाना भी है, यहाँ से अमाल भी लेके जाना है। और ये जो इसका जो वक्त है, जो वक्त अनसर्टेन है, किसी को नहीं मालूम कौन कितना जिएगा, उसको सही यूज़ भी करना है। कहीं ये ना हो कि वक्त गुजर जाए और हम लोग मतलब जब वक्त गुजर गया तो हाथ मल रहे हैं या फिर अफसोस कर रहे हैं, तो उससे कुछ हासिल नहीं होता। क्योंकि तौबा भी अल्लाह, अगर हम अपनी इस्लाह करें कहीं जहाँ पर भी हम अपने आप को गलत पाएँ, तो बेहतर यही है इसी ज़िंदगी में रहते हुए जब तक ज़िंदगी हम तौबा पुकार ले तो अल्लाह हमारी बड़ी से बड़ी ख़ता को भी माफ़ कर देगा। लेकिन ये कि जब वक्त गुजर जाएगा और उस वक्त कोई तौबा पुकारेगा, कुरान मजीद में कई जगह आया है कि उस वक्त लोग हसरत करेंगे कि अल्लाह हमें दोबारा इस ज़िंदगी में भेज दे, हमें दोबारा से मौका दे दे, हम अब कोई गलती नहीं करेंगे। तो ऐसे के लिए फिर वहाँ माफ़ी नहीं है ना, ऐसों के लिए अल्लाह कुछ सुनवाई है ना, अल्लाह कुछ सुनेगा उनकी उस दुआ को, उनकी हसरतें ही बना देगा। सूरह बकरा में है ये चीज़ जो अल्लाह ने बड़े वाज़े डिफ़ाइन की है। तो इसी तरह से जो वक्त है उसको सही वक्त का जो है इस्तेमाल सही होना चाहिए। आज लावा बौला बन जाए, आज गफलतों में हम इतना डूब जाएं कि हमें होश ही ना रहे कि हम क्या कर रहे हैं। इस पर मैंने कल एक बड़ी अच्छी एक मिसाल सुनी जो मैं आपको भी सुनाती हूँ कि 3 दोस्त थे। तो वो जब एक कहीं उनको जाना था किसी मंजिल में, तो वो उसकी जो मंजिल थी वो 75 यानी 75 मंजिल पर उनको जाना था। और उनके पास जो लिफ्ट थी या जो भी था वो ख़राब थी या कुछ थी, तो उन्होंने कहा कैसे चलना होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है तो फिर चलो सीढ़ियों से चलते हैं। 3 दोस्त थे, तो उसमें से एक ने कहा कि चलो भाई 25 जो वो हैं माले तक मैं कुछ ना कुछ बोलता रहूँगा, लतीफ़े सुनाऊँगा, बढ़िया बढ़िया बातें सुनाऊँगा, सब सुनाऊँगा, वक्त कट जाएगा और तुम्हें एहसास नहीं होगा।
اس طرح سے وہ چلتے رہے. جب 25 منزل پر پہنچ گئے تو دوسرا بولا ٹھیک ہے یہاں سے چلو میں تمہیں اور باتیں سناؤں گا اور مطلب اپنے قصے کہانیاں زندگی کے سب سناؤں گا, تمہیں وقت نہیں پتہ چلے گا. اس طرح سے وہ نیکسٹ جو 25 منزل تھی وہ وہاں تک بھی پہنچ گئے, یعنی 50 منزل تک وہ پہنچ گئے. اب لاسٹ ون جو تھا اس نے بھی کہا ٹھیک ہے چلو 25 مالے تک میں, کیونکہ وہ ایک تھوڑا سا شاعر اور سنگر تھا, اس نے کہا چلو میں تھوڑی سی شاعری کر لوں گا, تھوڑے سے تمہیں گانے وانے سنا دوں گا اور وہاں تک پہنچ جائیں گے, وقت نہیں پتہ چلے گا اور تھکن بھی نہیں ہوگی. اس طرح سے یہ کرتے کرتے سب اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے. لیکن جب ڈیسٹینیشن پہ پہنچے تو پھر جو شاعر تھا, جو گانے سنا رہا تھا, جو شعر سنا رہا تھا, بولا بڑی بدقسمتی ہاتھ ہو گئے, بہت سب خوش ہوئے. بولے وہ بات تو صحیح ہے, بولے لیکن ایک بات بہت گڑبڑ ہو گئی. بولے کیا ہوا؟ بولے وہ چابی جو تھی وہ نیچے میں گاڑی میں ہی اپنی بھول آیا. تو ظاہر بات ہے اب اس جو سنانے کا جو مقصد ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب نیچے لوٹنا کیا اتنا آسان تھا. تو وہی بات ہے کہ اب وہ چیز وقت نکل گیا, یا کہتے ایک کہاوت بھی ہے کہ اب وقت نکل گیا تو لاٹھی مارنے سے کیا حاصل, لاٹھی پٹکتے رہو. تو جب وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. اگر وقت آپ نے وقت کی قیمت سمجھ لی, وقت کو سمجھ لیا کہ وقت سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں جو اللہ نے بندوں کو دی ہے, اس میں وقت کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے. اگر آپ نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلے لیے, صحیح ڈیسیجن لیا, آپ اپنی لائف میں اللہ آپ کے آسانیاں پیدا کرے گا, آپ ایک خوشگوار لائف لیڈ کریں گے. اور وقت کو اگر آپ نے گنوا دیا اور وقت کی قدر نہیں کری تو وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے, ہر چیز رک جاتی ہے. لیکن یہ کہ اس دنیا میں ہر چیز ٹھہر سکتی, رشتے ناتے سب جگہ, پیسہ بھی انسان دوبارہ کما لے گا, ٹھیک ہے سب طرح سے, لیکن وقت ایسی چیز ہے جو کبھی واپس نہیں آتا. کہ مطلب شاعروں نے بھی بڑے بڑے اس پہ اپنے کلام لکھے ہیں, بڑے بڑے دیوان لکھے ہیں, بڑی باتیں کہ وہ کہ مطلب ایک پوئٹری میں نے پڑھی تھی کہ وقت اور دولت میں کس کی قدر کرنا چاہیے. تو وقت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور وقت کو ہم لوگ آج یوں گنوا رہے ہیں. اور اس بات پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اپنے گرد جو بھی میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں, لوگ وقت کو اتنا برباد کر رہے ہیں اور واہیات چیزوں میں, ان چیزوں میں جس سے وہ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں, اور جس سے وہ جو دین ایمان کی جو اللہ پاک نے جو سمجھ دی ہے, جو ہمیں دین ایمان پہ گزارنے کا طریقہ بتایا, اس سے وہ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے سازشیں تو ہیں, شیطان تو ہے, جو چیزیں ہیں وہ تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں ارے ابھی تو بہت وقت ہے, ارے ابھی تو کہاں, ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے, ابھی تو ہم تندرست ہیں, ابھی کون سی ہم کو موت آ رہی ہے, ابھی ہم کہاں مر جائیں گے, ارے ابھی کر لیں گے توبہ, ارے ابھی نمازیں بھی 5 وقت پوری پکی کر لیں گے, ارے بھائی حج بھی کر لیں گے, ارے اچھے کام کر لیں گے, ٹھیک ہے ابھی تو لیکن یہی نادانی ہے, یہی افسوس ہے کہ وقت انسرٹن ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کتنے ٹائم تک دنیا میں رہے گا سوائے اللہ کے. اللہ ہی جانتا ہے کس کی زندگی کتنی ہے. تو اگر قیامت تو جب برپا ہوگی, جب آئے گی, جب روز محشر ہوگا, وہ تو ایک دن ہے, لیکن جو مرتا ہے اس کی قیامت تو اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے. تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو چیز انسرٹن ہے, جس کا آپ کو پتہ نہیں, میں آپ سے آج بات کر رہی ہوں, ہو سکتا ہے کل میں نہ ہوں. یہ ایک زندگی کی کڑوی سچائی ہے جو ہر کوئی مانتا ہے, چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں نا ناستک ٹائپ ہیں, جو اللہ کے اس میں وجود کو ڈینائی کرتے ہیں. لیکن کوئی بھی ہو, کمیونسٹ ہو, کوئی بھی ہو, مطلب جو ڈینائی بھی کر رہا ہو, لیکن موت کو تو کوئی نہیں ڈینائی کر سکا, کیونکہ سب پیدا ایک دن مرنا ہے. تو وہ موت جو انسرٹن ہے, جس کا آپ کو وقت بھی نہیں پتا, تو اس کے لیے آپ کی اتنی بے فکری, اتنا اطمینان کہ ارے بھائی ابھی تو بہت ٹائم ہے, ابھی تو میں صحیح ہوں, یہ بہت بڑی نادانی اور بہت بڑی ایک خوش فہمی ہے جس میں انسان گرفتار ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اسے جاگ جائے, دیکھ لے, ہر دن اپنے اعمالوں کی اصلاح کر لے, اپنے غلطی ہے تو اس کو سدھار لے, کسی سے ناراضگی ہے تو خطا مطلب معاف کرے, اور اگر معاف کروانا چاہتا ہے تو اگر کہیں اپنے آپ سے کسی سے غلط کام کیا, کوئی غلط بات کی, تو اس کے لیے بھی توبہ کر لے. کیونکہ اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوگا, جو بندوں کے ساتھ اچھے, تو ظاہر بات ہے اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. پہلے بندوں کو معاف کرنا سیکھو. تو اس دنیا کے اعمال یہیں سے کما کے لینے جانا ہے. تو وقت جو ہے اس کو جو ہے صحیح استعمال انسان کے لیے ایک زبردست ٹول ہے زندگی اور آخرت کی کامیابی کے لیے. تو
سب سے زیادہ اپنا فوکس جو ہونا چاہیے وقت کے صحیح استعمال پہ، کہ صرف کھانے پینے میں وقت کو برباد کر دینا، صرف سیر سپاٹوں میں وقت کو برباد کر دینا، صرف بیٹھ کے گپے کرنے میں وقت کو برباد کر دینا، یہ ایک شیطانی وہ فنڈے ہے جس میں وہ آپ کو انگیج کرتا ہے اور آپ لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ اور جو بے حد قیمتی وقت ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ سے وقت لے کے آیا ہے، وہ شیطان اللہ سے وقت لے کے آیا، وہ تو اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، وہ تو اپنے وقت کو نہیں برباد کر رہا ہے، جو ٹارگٹ اس نے سیٹ کر رکھا ہے وہ اس میں دھڑا دھڑ اپنا کام کر رہا ہے اور بہت سکسیسفلی وہ اس کو انجام دے رہا ہے۔ لیکن جو ہم بندے ہیں، جو حضرت آدم کی اولادیں ہیں، وہ اتنی غافل ہو چکی ہیں، اتنی انکانشیس ہیں کہ ان کو خبر ہی نہیں کہ وہ راستہ بھی بھٹک چکے ہیں اور اپنے وقت کو بھی برباد کر رہے ہیں، اور ایک وہ بہت بڑے خسارے میں اس دنیا میں بھی ٹریپ ہو چکے ہیں۔ کیونکہ آج جو تمام دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں یا مسلم ممالک ہیں، جو بھی کہہ لیجئے، پوری دنیا میں جس طرح کی ذلت اور رسوائی کی زندگی ہم لوگ لیڈ کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے اللہ ہم سے راضی نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں صاف صاف کہا کہ جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو ہم غالب ہوں گے۔ ہم غالب ہوں گے یعنی دنیا میں ہماری ایک پہچان ہوگی، ایک رتبہ ہوگا، ہم غالب ہوں گے، اوپر ہوں گے۔ لیکن فی الحال تو آج ایسا کہیں نہیں دکھ رہا، آج کے سیناریو میں تو ہر جگہ ہم ڈاؤن ہی، ہمارا ڈاؤن فال ہی دکھ رہا ہے۔ تو اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، اللہ ہم سے بالکل راضی نہیں ہے۔ تو اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ ہمارا جو ڈاؤن فال ہے، یہ ہمارا جو مشکل ہے، وہ بھی اسی وجہ سے کہ ہم اللہ کے احکام کو پامال کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ تو اپنے رب کو راضی کرنا ہر انسان کا، ہر مسلمان کا پہلا فرض ہونا چاہیے، تبھی ہم غالب آئیں گے۔ باقی اگر ہم سب کوششیں کر لیں اور اللہ کی خوشنودی ہمارے ایجنڈے کا پہلا اسٹیپ نہ ہو، تو ہماری ساری کوششیں رائے گاں جائیں گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کے احکاموں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے بہت سے لوگ ہیں جو لیکچر بہت خوشی خوشی سنتے ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور اسے شیئر بھی کرتے ہیں اور بات بھی اس کے ٹاپک پہ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنا سب ہونے پر بھی، میں ان سے بھی یہی ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو سمجھیے، سنیے، اس کو جو بھی دین کے احکام ہیں اس کو آگے بڑھائیے اور اللہ سے جڑیے، اللہ کی کتاب سے جڑیے، دین سے جڑیے۔ اگر آپ اس دنیا میں بھی اپنی خیرافیت چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی آپ اللہ کے حضور ایک جاتے ہوئے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے، تو اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے تیار ہوئیے۔ تب تک کے لیے اب آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملوں گی۔ آپ کی میزبان شائستہ سعید، اللہ حافظ۔